آج ہم طارق محمود کے ایک بہت ہی دلچسپ تجزیے پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیجیٹل کلچر دراصل ہمارے اخلاقی زوال کا آئینہ بن چکا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ ان کی اس بات کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ طارق محمود اپنے مضمون کی شروعات ایک بہت بنیادی لیکن چپتے ہوئے سوال سے کرتے ہیں، آخر ہم لوگ سکینڈلز کے اتنے شوقین کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے تب اٹھایا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک افواہ پر مبنی سکینڈل وائرل ہوا اور لوگوں نے اس کی مذمت کرنے کے بجائے اسے ایک تماشا بنا لیا، ایک تفریح کا اور جب اس سکینڈل پر مواد بننا شروع ہوا تو مقصد کوئی تعلیم دینا یا آگاہی پھیلانا بالکل نہیں تھا۔ نہیں، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، ہر جگہ مواد کا جو سیلاب آیا وہ صرف ایک ہی چیز دکھا رہا تھا، ویوز حاصل کرنے کے لیے کسی کا استحصال، اس کا مذاق اڑانا اور بس سنسنی پھیلانا۔ تو اب ہم محمود کے تجزیے کے پہلے حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں وہ اس مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں، اور ان کے مطابق یہ جڑ ایک بہت گہرے تضاد میں چھپی ہوئی ہے، یعنی ایک طرف ہماری اقدار اور دوسری طرف ہمارا دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کا تجسس۔ محمود اسی منافقت کو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تضاد کتنا واضح ہے۔ ایک طرف تو ہمارا معاشرہ بہت مضبوط مذہبی اقدار، عزت اور حیا کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اخلاقی برتری کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ وہی معاشرہ ہے جو کسی کی نجی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، غیر تصدیق شدہ کلپس کو دھڑا دھڑ شیئر کرتا ہے اور کسی کے ذاتی لمحات کو قومی تفریح بنا دیتا ہے۔ یہ کھلا تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی رویے پر طارق محمود بہت صاف اور سیدھا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے، یہ تو سیدھی سادھی منافقت ہے جس میں دوسروں کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کا تجسس بھی شامل ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، یہ جو پلیٹ فارمز ہیں جیسے ٹک ٹاک وغیرہ، ان کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا۔ انہیں تو بنایا گیا تھا تخلیقی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے، تعلیم کے لیے، ہنر سکھانے کے لیے، چھوٹے کاروباروں کو ایک پلیٹ فارم دینے کے لیے، آگاہی پھیلانے کے لیے۔ لیکن ہوا کیا؟ ان تمام تعمیری مقاصد کے بجائے یہی پلیٹ فارمز شہرت حاصل کرنے کا ایک شارٹ کٹ بن گئے، بغیر محنت کے پیسہ کمانے کا ذریعہ بن گئے، اور سب سے بڑھ کر گپ شپ پھیلانے کا ایک کوڑے دان بن کر رہ گئے ہیں۔ تو جب ایسا ماحول بن جائے تو ہوتا یہ ہے کہ بنیادی سوال ہی بدل جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ کیا یہ کام اخلاقی طور پر درست ہے، نہیں، اب سوال صرف ایک ہے، اس سے ویوز کتنے ملیں گے۔ تو گویا اخلاقیات کی جگہ ویوز اور لائکس نے لے لی ہے۔ اچھا، تو یہ جنون، یہ اوبسیشن آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ محمود اس کی جڑ ایک اور گہری سماجی بیماری میں بتاتے ہیں، اور وہ ہے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بیکاری اور بے مقصدیت، خاص طور پر نوجوانوں کے اندر۔ محمود اس پورے عمل کو ایک بہت ہی سادہ سائیکل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، پہلا قدم کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے، پھر وہ فوراً ایک سستی تفریح میں بدل جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ خاص نہیں ہے۔ تیسرا قدم، لوگ اس پر بہت ہی کم محنت والا ری ایکشن کانٹینٹ بناتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ انہیں ویوز ملتے ہیں اور آن لائن دنیا میں خود کو اہم ہونے کا ایک جھوٹا احساس ملتا ہے، وہ بھی بغیر کسی اصل محنت کے۔ یہاں طارق محمود ایک بہت ہی اہم قانونی اور اخلاقی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ الزامات سچے بھی ہوں، تب بھی کسی شخص کے بارے میں غیر تصدیق شدہ اور توہین آمیز مواد پھیلانا، جسے ہم کردار کشی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک جرم ہے، اور یہ صرف قانون کے خلاف جرم نہیں بلکہ مذہب اور بنیادی انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر محمود آئینے کا رخ ہماری طرف موڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل المیہ وہ مبینہ سکینڈل نہیں ہے، نہیں، اصل المیہ تو ہماری بھوک ہے جو ہمیں ایسا مواد دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو مسئلہ مواد بنانے والے میں اتنا نہیں جتنا اس کو دیکھنے اور پھیلانے والی عوام میں ہے۔ اگر کسی معاشرے کی اجتماعی ترجیحات کا اندازہ لگانا ہونا تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ دیکھنا ہے کہ وہاں وائرل کیا ہوتا ہے۔ محمود کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں، تعلیم، اخلاقیات، سائنس یا ہنر پر مبنی مواد وہ شاذ و نادر ہی ٹرینڈ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف افواہیں، لیک ہوئے کلپس، جھوٹے الزامات، یہ چیزیں منٹوں میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد محمود ایک بہت تلخ موازنہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مغربی معاشروں کی نقل تو کرتے ہیں لیکن صرف ان کی بری عادتوں کی، ان کے نظم و ضبط یا احتساب کی نہیں۔ مثال کے طور پر مغرب میں کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی یا لیکس شیئر کرنا ایک سنگین جرم ہے، لیکن ہمارے یہاں ہجوم کا فیصلہ ہی قانون بن جاتا ہے اور افواہیں سچائی کا درجہ پا لیتی ہیں۔ تو ہم ان کی برائیاں تو اپنا رہے ہیں لیکن ان کے اچھے قوانین نہیں۔ تو آخر میں یہ سب کچھ ملا کر آئینے کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ یہ رویہ بحیثیت قوم ہماری صحت کے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ محمود کے مطابق یہ صرف بری عادتیں نہیں بلکہ ایک سنگین بیماری کی تشخیص ہے۔ اور اس بیماری کی علامات کیا ہیں؟ محمود کہتے ہیں کہ اسکینڈل کا یہ جنون صرف تفریح نہیں ہے،
یہ اصل میں گہرے اندرونی مسائل کی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی الجھن ہے، فکری سستی ہے، یعنی سوچنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا، جذباتی مایوسی ہے اور ایک بہت گہرا سماجی عدم تحفظ ہے، جس کی وجہ سے لوگ دوسروں کی تذلیل میں ایک قسم کا سکون محسوس کرتے ہیں۔ طارق محمود کا بنیادی نقطہ بہت سادہ اور واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پراعتماد اور صحت مند معاشرہ ہمیشہ تعمیر پر توجہ دیتا ہے، جبکہ ایک غیر محفوظ معاشرہ وہ گپ شپ اور کردار کشی کے ذریعے صرف تباہی پھیلاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے کون سا معاشرہ بننے کی راہ پر ہیں؟ اور اس راستے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں محمود ایک بہت ہی سنگین وارننگ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں، کوئی بھی قوم صرف بدعنوانی یا غربت سے تباہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اصل میں تب تباہ ہوتی ہے جب اس کا اجتماعی کردار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن طارق محمود صرف مسئلہ بتا کر بات ختم نہیں کرتے، وہ تبدیلی کے لیے ایک واضح اپیل بھی کرتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ کال ٹو ایکشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فضول مواد کو عزت دینا بند کریں، کسی کی شرمندگی کو بیچ کر پیسہ کمانا بند کریں اور دوسروں کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کے تجسس کو بہادری یا ہمت سمجھنا بند کریں۔ اور آخر میں وہ ہمیں ایک ایسے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں